أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے تیسرے پارے کی سورہ بقرہ کی وہ آیتیں ہیں جن کا تعلق 5ویں رکوع سے ہے. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کی آیات میں اپنے راستے میں ثواب حاصل کرنے کے لیے اپنے مال کو خرچ کرنے کی اپنے بندوں کو ترغیب دی، شوق دلایا، اس پر اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا اور مثالیں دے دے کے سمجھایا کہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے سے اس کا ثواب اگر نیت اچھی ہو تو بڑھتا رہتا ہے. اور یہ بھی بتایا کیسے بڑھتا ہے. جیسے کسی نے ایک دانہ زمین میں بویا، اس سے 7 بالیاں نکلی، ہر بالی میں 100 دانے. ایک دانے سے جس طرح 700 دانے پیدا ہوتے ہیں، ایسے اللہ کے راستے میں تھوڑا خرچ کرنے سے اجر و ثواب بہت ملتا ہے. اور کہا تعجب نہ کرو اس میں، اس لیے کہ اللہ کیا ہے؟ واسع علیم، وسعت والا ہے، یعنی اس کے وہاں کمی نہیں ہے. کم وہ دیتا ہے جس کے وہاں کمی ہو یا کم ہونے کا جس کو اندیشہ ہو.
وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اللہ کیا کہتا ہے؟ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے ہمارے پاس خزانے موجود نہ ہوں۔ ہر چیز کے خزانے، اور سارے خزانے کس کے قبضے میں؟ اللہ کے قبضے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے قبضے میں آسمان و زمین کے خزانے ہیں، بے انتہا، بے گنتی، بے حساب اس کے خزانے۔ ان خزانوں میں کمی نہیں ہوتی اور دینے سے کمی ہونے کا اندیشہ بھی نہیں۔ اس لیے تعجب نہ کرو، اللہ تھوڑے سے عمل پہ اتنا ثواب دے گا، وہ جتنا چاہے دے دے۔ فرمائی یہ تو 1 کے 70، 1 کے 60، 70، 1 کے 10، 1 کے 700، یہ تو سمجھانے کے لیے تمہیں بتایا ہے۔ اللہ اگر چاہے گا تو اس سے زیادہ دے گا، اور اللہ نے اس سے زیادہ دینے کا صحابہ کو وعدہ بھی کیا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے تو ان کے 1 مد، آدھا مد جو کے برابر نہیں ہو سکتا۔ جو ان کو ملے گا وہ کسی کو نہیں ملے گا۔ ایسا کیوں ہے؟ ایک کو زیادہ دے رہے ہیں، ایک کو کم دے رہے ہیں۔ فرما علیم، وہ زیادہ اگر دے تو تعجب نہ کرو، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، سب کو زیادہ نہیں دیتا، کسی کو کم کسی کو زیادہ دیتا ہے۔ کہا اعتراض مت کرو، وہ علیم ہے، وہ جانتا ہے، خرچ کرنے والوں کو اچھی طرح پہچانتا، کس نے دیا، کتنا دیا، کس قسم کا دیا، کس نیت سے دیا، اس کو سب پتہ ہے۔ جیسی نیت ویسی برکت۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ دیکھو یہ ثواب ملے گا ضرور، مگر اس ثواب کو ضائع نہ کر دینا، برباد نہ کر دینا۔ پھر یہ بھی بتا دیا کہ یہ ثواب جو ہے برباد ہوتا کیسے، کیسے برباد ہوتا ہے؟ فرمایا کہ خرچ کرنے کے بعد احسان نہ جتلانا۔ اگر تم نے احسان جتلایا تو جو کچھ تم نے خرچ کیا تھا وہ سب ضائع اور برباد ہو جائے گا، مٹی کر دیا آپ نے اسے۔ اور انسان کی فطرت ہے، کسی کے ساتھ جب احسان کرتا ہے تو جتلاتا ضرور ہے۔ سب کچھ یہیں برباد کر دیتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اس سے بچتے رہنا۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن، اپنے صدقوں کو من سے باطل مت کرو۔ من کہتے ہیں احسان جتلانا۔ احسان جتلانا جائز نہیں ہے، اس کا ثواب اللہ کے وہاں کچھ نہیں ہے، پھر تم نے تو احسان جتلا دیا۔ دوسری چیز کیا ہے؟ والاذی، اور اپنے صدقے کا ثواب باطل مت کرو تکلیف پہنچا کر۔ کس کو تکلیف پہنچا کر؟ کس کو؟ جس کو دیا تھا۔ تکلیف پہنچانے کے بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں۔ بھرے مجمع میں بلا کے اس کو تم نے سب کے سامنے ذلیل کر دیا، یہ بھی تو تکلیف پہنچانا ہے۔ اس کو دیا اور بعد میں 50 لوگوں سے بتایا ہم نے فلاں کو یہ دیا ہے، پتہ ہے آپ کو؟ ان کے گھر پہ آج کل چولہا نہیں جل رہا، آپ کو نہیں معلوم، ان کے حالات بڑے خراب ہیں، اور میں نے یہ کیا پھر ان کے ساتھ، اتنا راشن ہم نے ان کے وہاں بھیج دیا۔ یہ آپ بتا کیوں رہے ہیں؟ جب اس کو خبر ملی تو کیا ہوا؟ پھر اس کا دل دکھے گا، اچھا تو یہ باطل ہو جائے گا۔ صدقے کے ثواب کو باطل مت کرو۔ پھر صدقے کا ثواب ملے گا کیسے؟ یہ بھی تو دیکھو۔ آدمی کو امید اچھی چیز سے ہوتی، جب تمہیں پتہ ہے کہ ہم نے خراب چیز دی ہے تو پھر اگر کانٹے بوئیں گے تو کیا ہوگا؟ کانٹے ہوں گے۔ فرما جو چیز تم اللہ کے راستے میں صدقہ کر رہے ہو، کسی غریب کو دے رہے ہو، مدد کر رہے ہو، وہ چیز کیسی ہونا چاہیے؟ عمدہ ہونا چاہیے۔ عمدہ ہونے کا مطلب
عمدہ ہونے کا مطلب یعنی وہ اعلیٰ درجے کی چیز ہو، جیسے تم خود اپنے لیے پسند کرتے ہو، کسی کو دینے کا ارادہ ہو، جب بھی کیا چیز ہونا چاہیے؟ وہ بھی اعلیٰ درجے کی چیز ہو۔ عمدہ ہونے کا یہ بھی مطلب ہے کہ وہ حلال ہو۔ اگر وہ چیز حرام ہے تو چاہے جتنی اچھی ہو وہ عمدہ نہیں ہو سکتی۔ حلال ہو، اگر حلال نہیں ہے تو ثواب نہیں ملے گا، اور اگر ہے تو آپ کے پاس اعلیٰ درجے کی چیز، مگر آپ نے دی کون سی چیز؟ جو آپ کی نظر میں خراب تھی۔ تو فرمائے یہ بھی صحیح نہیں۔ کیوں؟ کس کو دے رہے ہو؟ اللہ کو دے رہے ہو۔ اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ فرماتا ایسی چیزیں دینے کا ارادہ مت کرو جو اگر خود تمہیں دی جائیں تو تم ان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ کہا کہ یہ 2 وقت کا کھانا ہو گیا، یہ اچھا نہیں لگ رہا ہے، اب کچھ اور ہونا چاہیے۔ کل شام کو امام صاحب کا ٹفن آئے گا، ہیں یہ امام صاحب کو دے دیا، ہمارا دل بھر گیا، ہم کو دے دیا جائے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، اعلیٰ درجہ۔ لیکن اگر کسی غریب آدمی کے پاس اعلیٰ ہے ہی نہیں تو اس کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ کہ جو موجود ہے یہی دے دو، اس کا ثواب کم نہیں ہوگا۔ بھائی جو خود کھاتا ہے وہی تو کھلا رہا ہے، جو خود پہنتا ہے وہی پہنا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مضمون کو بیان فرمایا، اے ایمان والو خرچ کرو من طیبات ما کسبتم، ان اپنی کمائی میں سے نفیس اور عمدہ چیز کو، جو تم کما رہے ہو اس میں سے جو عمدہ چیز ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ علماء نے یہ بھی لکھا کہ آدمی کی کمائی کیا ہے؟ اس کی اولاد۔ اولاد بھی تو آدمی کی کمائی ہے، لہذا اولاد جو کچھ کما رہی ہے اس سے اگر آدمی کھا رہا ہے تو فرمایا یہ بھی کیا ہے؟ اپنی کمائی کھانا ہے، اور یہ بھی عمدہ چیز ہے، اس سے تم کھا سکتے ہو، اس میں ملال نہ ہو اولاد کا ہم کھا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے فرماؤ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ، جو تم نے کمایا اس میں سے، اور جو ہم نے زمین سے پیدا کیا اس میں سے بھی اللہ کے راستے میں جب دیا کرو تو عمدہ چیزیں دیا کرو، جس کو عشر کہا جاتا ہے۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، مسجد نبوی میں طلبہ رہتے تھے، پڑھنے والے، اس لیے کہ مسجد نبوی کیا ہے؟ مسجد بھی ہے اور مدرسہ بھی ہے۔ وہاں ایک چبوترا ہے، اس کو کہتے ہیں صفہ کا چبوترا۔ اصحاب صفہ نام سنا ہے؟ اصحاب صفہ کون لوگ تھے؟ تقریباً یہ 400 لوگ تھے۔ ان کے اپنے رشتہ دار نہیں، ان کا اپنے گھر پہ رہنے کا ٹھکانہ نہیں، یہ سب علم حاصل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ پہ پڑے رہتے تھے۔ ان صحابہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی ہیں، نبی کی چوکھٹ پہ پڑے ہوئے ہیں۔ کاہے کے لیے؟ علم حاصل کرنے کے لیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کوئی چیز نکلے اور ہم سے وہ چوک جائے، ایسا نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی عبادت ہے۔ آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا بات کرنا، آپ کا کھانا، آپ کا پینا، آپ کا مسکرانا، ایک ایک چیز کو ہم نوٹ کریں گے اور نوٹ کرنے کے بعد آنے والی امت تک پہنچائیں گے۔ کوئی کاروبار نہیں، ان کا کوئی مشغلہ نہیں، ان کا مشغلہ رات دن کا یہی تھا، کچھ نہیں کمائیں گے، نبی کے دروازے پہ پڑیں گے۔ میری زندگی کا مقصد کہ دی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، دنیا سے کوئی مطلب ہی نہیں، نہ غرض کسی سے نہ واسطہ، مجھے کام اپنے ہی کام سے، تیرے ذکر سے، تیری فکر سے، تیرے عشق سے، تیرے نام سے، رات دن وہی۔
دیکھ رہے ہیں اللہ کے نبی نے رکوع کیا تو کیسے کیا؟ آپ نے رکوع میں اپنے دونوں گھٹنے کے اوپر خالی ہتھیلیاں رکھی ہیں یا آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑا بھی ہے؟ دیکھ رہے ہیں غور سے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر گھٹنوں کو پکڑا ہے رکوع کرنے کی حالت میں تو انگلیاں جو تھیں وہ ملی ہوئی تھیں یا انگلیاں کھلی ہوئی تھیں؟ یہ سب کون دیکھ رہا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ، ابو ذر غفاری، سلمان فارسی، صہیب رومی، یہ صحابہ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے سجدہ کیا تو کیسے کیا؟ یعنی سجدے میں سب سے پہلے چیز آپ نے زمین پہ کیا رکھی؟ کیا رکھا؟ گھٹنے۔ سجدے میں جاتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے زمین پہ کیا رکھا؟ گھٹنے۔ اور کیسے رکھے کہ پہلے جو ہے یوں اپنے آپ کو جھکا دیا اور پھر جا کے گھٹنے رکھے؟ یہ طریقہ نہیں ہے۔ سیدھے کھڑے ہوئے اور بیٹھے، سینہ آگے جھکنے نہ پائے، ایسے ہی بیٹھیے گھٹنے ڈال کر۔ کتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اب وہ جا رہے ہیں رکوع کے بعد سجدے میں، تو صاحب جو ان کا سینہ بھی جھک رہا ہے آگے، خلاف سنت ہے۔ سیدھے کھڑے ہوئے اسی طرح بیٹھیے بغیر سینہ جھکائے ہوئے۔ بڑھاپا آ گیا، کمزوری آ گئی، ایسے نہیں بیٹھ پائیں گے، تو جھک کر کے بھی اگر آدمی بیٹھ جائے کوئی حرج نہیں۔ لیکن جوان طاقتور وہ بھی جھک رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں، تو سب سے پہلے گھٹنے رکھ دیے۔ پھر کیا رکھا؟ صحابہ دیکھ رہے، پھر آپ نے اپنی دونوں ہتھیلیاں رکھ دی۔ پھر کیا رکھا؟ ناک رکھی۔ پھر کیا رکھا؟ پیشانی رکھی۔ کہ یہ تو جانے رکوع، یہ تو سجدے میں جانے کا طریقہ، اٹھنے کا طریقہ کیا ہے؟ جو سب سے پہلے بعد میں رکھا تھا اس کو سب سے پہلے اٹھایا۔ سب سے بعد میں کیا رکھا تھا؟ پیشانی، پھر ناک، پھر ہاتھ اور پھر گھٹنے۔ پھر آپ نے جو سجدہ کیا تو سجدے میں، سجدہ کرنے کی حالت میں آپ کی رانیں اور آپ کا پیٹ یہ ملے ہوئے تھے یا الگ الگ تھے؟ یہ مل جاتے تھے یا الگ الگ ہوتے تھے؟ یہ صحابہ دیکھ رہے، الگ رہتے تھے کہ اگر بکری کا بچہ چھوٹا اگر وہاں سے گزرتا تو آرام سے گزر جاتا، یا پتہ چلا زمین سے چپک گئے، جگہ ہی نہیں۔ ہاں اگر یوگا کر رہے ہوں تو پھر ویسے ہی کریں گے۔ دیکھیے آپ سارے ضابطے اور قاعدے کے مطابق، اور نماز میں کیا ہو رہا ہے؟ جسے جی چاہ رہا ہے، اس میں آرام زیادہ ہے، ران پیٹ سے مل گئی۔ پھر کیا دیکھا صحابہ نے؟ نبی نے جب سجدہ کیا تو یہ جو دونوں بازو ہیں یہ کھلے ہوئے تھے یا آپ کے دونوں پہلوؤں سے ملے ہوئے تھے یوں؟ تو دیکھا یہ بھی کھلے ہوئے۔ اگر یوں ملا لیے تو یہ خلاف سنت ہو گیا، سجدہ تو ہوا مگر خلاف سنت ہوا، کھلے ہوئے۔ پھر یہ بھی دیکھا کہ آپ نے جو دونوں کلائیاں رکھی ہیں، دونوں ہتھیلیاں رکھی سجدے میں، تو آپ کی ہتھیلیوں کے بعد کا جو حصہ ہے جسے کہتے ہیں کلائی، یہ زمین سے لگا ہوا تھا یا گھٹنوں سے لگا ہوا تھا یا یہ زمین سے اٹھا ہوا تھا؟ کیا تھا؟ زمین سے اٹھا ہوا تھا۔ کتا، آپ نے فرمایا ایسے مت سجدہ کرو جیسے کتا کرتا ہے، جیسے کتا بیٹھتا ہے۔ کتا کیسے بیٹھتا ہے؟ اپنے دونوں ہتھیلیاں دونوں یوں رکھ کے بیٹھتا ہے، کہ یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سارے صحابہ ایک ایک چیز دیکھ رہے، اور دیکھنے کے بعد وہ امت کو پہنچا رہے ہیں، اس لیے کہ ان کے لیے یہی حکم تھا۔ کیا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ یہ تو مردوں کا طریقہ ہے۔ کون دیکھتا تھا اللہ کے نبی کو نماز پڑھتے ہوئے؟ عورتیں دیکھتی تھیں، مرد دیکھتے تھے؟ مرد دیکھتے تھے نا۔ تو جو غیر مقلد تھے
انہوں نے کہا نہیں، عورتیں بھی ویسے ہی نماز پڑھیں جیسے اللہ کے نبی نماز پڑھتے تھے، یعنی مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق ہی نہیں۔ کہا حضور نے کہا جیسے مجھے دیکھتے ہو۔ اب ظاہر بات ہے دیکھا کس نے آپ کو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں عورتیں بھی نماز پڑھتی تھیں اور مرد بھی نماز پڑھتے تھے، مگر صفیں کیسے بنتی تھی؟ پہلے مردوں کی صف، اور اس صف میں بھی یہ نہیں جس کا جی چاہا وہ امام صاحب کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ ہم لوگوں کے وہاں یہی لوگ سمجھتے ہیں یہاں پہ کھڑا ہونا زیادہ ثواب ہے۔ کہاں پہ؟ بالکل امام کے پیچھے، لہذا وہیں پہ کھڑے ہوتے، اپنی شان سمجھتے ہیں لوگ۔ اور بعض لوگوں کا تو ریزرویشن ہوتا ہے، اگر کوئی آدمی اجنبی بیچارہ پہلے سے آ کے بیٹھ گیا تو آنے کے بعد اسے ہٹاتے ہیں باقاعدہ۔ یہ بکنگ ہے ان کی، بک کیے ہوئے ہیں یہ سیٹ پہلے سے۔ اللہ کے گھر میں یہاں تو چھوڑ دو، یہاں جو پہلے آیا وہ مستحق ہے۔ بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ یہی تو وہ جگہ ہے جہاں بادشاہ غلام میں فرق نہیں ہوتا، آقا اور غلام میں فرق نہیں، گورنر پیچھے ہے اور عام آدمی کسان آگے کھڑا ہوا ہے، کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ اللہ کا گھر ہے۔ ہماری مسجد کا جو مسجد حرام ہے، جو اللہ کا گھر ہے، خانہ کعبہ، اگر اس کا دروازہ کھلے اور وہاں کوئی موجود ہو اور سارے حاکمان وقت وہاں موجود ہوں، سب جا رہے ہوں، اور وہ بھی اگر اندر جانے لگے تو کسی کو روکنے کا حق نہیں ہے۔ یہ خاص لوگ جا رہے ہیں، اللہ کا گھر ہے، تمہارے باپ کا گھر تھوڑی ہے، اللہ کا گھر ہے، رب العالمین کا ہے، ہم سب اس کے بندے ہیں، سب کا اس میں حق میں، سب جا سکتے ہیں۔ تو غرضے کی امام کے پیچھے کون کھڑا ہوتا تھا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا لیلینی منکم اولو النہی والرشد، یہ سب ہمیشہ کے لیے تھا۔ مجھ سے متصل وہ لوگ کھڑے ہوں جو صاحب عقل ہوں، سمجھدار ہوں، اور صحابہ سب کے سب سمجھدار تھے، مگر ان میں بھی کچھ زیادہ سمجھدار تھے، زیادہ علم والے تھے۔ تو اگلی صف میں کون کھڑا ہوتا تھا؟ جو سب سے بڑے بڑے عالم تھے۔ کون؟ حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت علی مرتضیٰ، یہ اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود، یہ سب اگلی صف میں کھڑے ہوتے تھے بالکل، اور اگلی صف میں نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے۔ تو غرضے کی، اور خواتین کہاں کھڑی ہوتی تھیں؟ بالکل پیچھے۔ تو مردوں کی نماز میں سجدہ کرنے کا طریقہ اور ہے، اور عورتوں کے سجدے کا طریقہ اور ہے۔ مردوں کی رانیں پیٹ سے نہ ملیں، ان کی ملی رہیں۔ مردوں کے بازو جو ہیں وہ پہلوؤں سے الگ رہیں، اور عورتوں کے سجدے میں ملے رہیں۔ ارے ہے یا نہیں؟ ان کی کلائیاں زمین سے ملی رہیں۔ کیوں؟ وہ اس طرح سجدہ کریں جس میں ان کے جسم کا پردہ زیادہ ہو، پردہ زیادہ ہو۔ کہتے صاحب عورتوں اور مردوں کی نماز میں تو کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ ان سے پوچھئے کہ آپ لوگ تو ننگے سر نماز پڑھتے ہیں۔ ارے دیکھا ان کو نہیں دیکھا؟ ننگے سر پڑھ کر آپ کی عورتیں بھی ننگے سر نماز پڑھتی ہیں کیا؟ عورتیں بھی پڑھتی ہیں۔ مرد لوگوں کا معاملہ تو یہ اتنے ضدی، اتنے ہٹی کہ بازار میں گئے تو ٹوپی لگائے ہوئے ہیں، ہر جگہ گھوم رہے ٹوپی لگائے ہوئے ہیں، جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو ٹوپی اتار کے رکھ دی، تاکہ کوئی پوچھے کہ بھائی میاں ٹوپی لگا لو، تو ہم کہیں گے ٹوپی کے بغیر بھی نماز ہو جاتی، کوئی ہم سے بھیڑے تو، تاکہ ہمیں موقع ملے بحث کرنے کا کہ آپ کو کیا پتہ ہے حدیث میں یہ لکھا ہوا، آپ کو کیا معلوم حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے، اور ترجمے لیے ہوئے ٹہل رہے، اور اس کو حدیث سمجھ رہے، کسی نے کچھ بھی ترجمہ کر دیا۔ غرضے کی تو خود تو ٹوپی لگا کے پڑھتے نہیں نماز، اور کہتے ہیں سعودیہ میں یہی ہوتا ہے، 8 رکعت ہوتی ہے۔ ارے سعودیہ میں سب ننگے سر نماز بھی پڑھتے ہیں کیا؟ امام حرم ایسے ہی پڑھتے ہیں کیا؟
امام مسجد نبوی اسی طرح پڑھتے ہیں کیا؟ ان کے سر پہ کیا ہے؟ ٹوپی بھی ہے، اور کیا ہے؟ رومال بھی ہے، اور کیا ہے؟ اوپر سے اقال بھی ہے۔ اقال کہتے ہیں رسی کو، جو اوپر سے گول گول رنگ، وہ کیا ہوتا ہے؟ اقال، وہ بھی ہے۔ امام صاحب تو ایسے پڑھاتے ہیں نماز، اور آپ کا معاملہ کیا ہے؟ آپ ان سے بڑے اہل حدیث، ٹوپی اتار دی۔ خیر اتار دی ٹوپی تو پھر اپنی خواتین جو آپ کی ہیں ان کو بھی اتروا دی کہ دوپٹہ اتار کے نماز پڑھو، جب فرق ہی نہیں ہے۔ حدیث میں لا تحل لحائض لا تحل لحائض الا بخمار، بالغ عورت نماز نہ پڑھے اوڑھنی کے بغیر، دوپٹے کے بغیر۔ دوپٹہ لازم ہے ان کے لیے، تو سجدے کا طریقہ ان کا الگ ہے۔ باہر صورت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات، نماز کی اور ہر چیز کی دیکھتے تھے، اور یہ وہ صحابہ ہیں جو ہر وقت اسی لیے مسجد میں رہتے تھے حضور کے دامن میں، اور سب سے زیادہ جو رہتے تھے وہ کون صاحب تھے؟ حضرت ابو ہریرہ۔ اسی لیے ان کی حدیثیں تمام صحابہ سے زیادہ ہیں۔ کتنی ہیں؟ 5374، 5,000 سی و صد 300، ہفتاد و چہار 74، کن حدیث ابو ہریرہ را شمار 5,000 سی و صد ہفتاد و چہار۔ ابو ہریرہ کی حدیثیں گن لو 5,374 ہیں، اتنی کسی صحابی سے منقول نہیں۔ کیوں؟ یہ اصحاب صفہ میں سے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو میں ذکر کر رہا تھا یہ حضرات وہاں رہتے تھے۔ اب ظاہر بات ہے ہاسٹل تو ان کا کیا ہے؟ مسجد نبوی ہے۔ اب ان کا ٹفن کہاں سے آئے گا؟ کوئی وہاں میز مطبخ اس کا تو انتظام تھا نہیں، کھانے پکنے کا کوئی تنور انور تو لگا نہیں تھا۔ پھر کھانے کا انتظام کہاں سے ہوتا تھا؟ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ان کا انتظام کرتے تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی عشاء کی نماز پڑھ کے دیر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ، اپنے گھر پہ جاتے تھے نماز پڑھ کے، مشورہ کر کے۔ تو ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی جس کے پاس 2 آدمیوں کا کھانا ہو وہ ان میں سے ایک آدمی کو لے جائے، اور جس کے پاس 3 آدمیوں کا ہو وہ چوتھے کو لیے جائے، اور 5 آدمیوں کو کھانا اگر گھر پہ پکا ہو تو ان میں سے چھٹے کو لیے چلا جائے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 آدمیوں کو اصحاب صفہ میں سے اپنے گھر لے گئے، اور کہنے لگے کہ ان کو کھانا کھلانا ہے، اور خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو گئے۔ تو گھر والوں نے ان سے کہا کھانا کھانے کے لیے مہمانوں سے، مگر مہمان بھی بڑے عجیب تھے۔ ان کا ابو بکر جب تک نہیں آئیں گے ہم کھائیں گے نہیں۔ گھر والوں نے یہ سوچا شاید ابو بکر صدیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دسترخوان پر آپ کے ساتھ کھانا کھا کے آئیں۔ تاخیر سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے اطمینان سے۔ تو ان کی بیوی نے کہا کہاں رک گئے تھے آپ مہمانوں کو یہاں پہنچا کے؟ کہا کھانا نہیں کھایا مہمانوں نے؟ کہا انہوں نے تو کہہ دیا جب تک وہ نہیں آئیں گے نہیں کھائیں گے۔ حضرت صدیق اکبر کو بہت غصہ آیا اور کہا اللہ کی قسم میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ مطلب یہ اصرار کیسا؟ جب تک نہیں ہوں گے نہیں کھانا کھائیں گے۔ اتنی تاخیر ہو گئی۔ پھر کہا ارے یہ سب غصے میں اس طرح کی باتیں ہو گئیں، اور چلو دسترخوان بچھاؤ، اور مہمانوں کو بٹھایا کھانا کھلانے کے لیے۔ جب کھانا کھانے بیٹھے حضرت صدیق اکبر کھا رہے ہیں، ان کے بیٹے عبد الرحمن کھا رہے ہیں، مہمان کھا رہے ہیں، اور سب حیرت میں ڈوبے جا رہے ہیں
کہ جو کھانا کھاتے ہیں نیچے سے اور بڑھ جاتا ہے، ادھر لقمے اٹھتے ہیں اور دیکھتے ہیں پھر اتنا ہی زیادہ ہے، یہاں تک کہ سب نے شکم سیر ہو کر کے کھا لیا اور وہ کھانا جتنا موجود تھا اس کا 3 گنا ہو گیا۔ کتنا؟ 3 گنا ہو گیا۔ تو اپنی بیوی سے کہا یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ ہاں ہم بھی دیکھ رہے ہیں اس میں بڑی برکت ہوئی ہے، تو 3 گنا ہو گیا۔ پھر اس کے بعد حضرت صدیق اکبر نے بھی کھایا، اب قسم کھا چکے تھے، قسم توڑ دی، قسم کا کفارہ ادا کریں، اور وہ کھانا لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ وہاں جو موجود لوگ تھے وہ تقریباً 12 افراد تھے، 12 قبیلوں کے سردار آئے ہوئے تھے ملاقات کے لیے، 12 تھے، اور ہر 12 سرداروں کے ساتھ میں کچھ لوگ اور بھی تھے۔ وہ کھانا حضرت صدیق اکبر نے جو لا کے رکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، سب نے کھایا اور سب کا پیٹ بھر گیا۔ یہ برکت ظاہر ہوئی۔ تو ان کے گزر اوقات کا انتظام کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کھلاتے اپنے گھر سے۔ کیا کہا؟ کچھ ہے نہیں؟ پوچھو گھر پہ کچھ ہے؟ تو پتہ چلا کسی بھی بیوی کے گھر پہ پانی کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں۔ ایسی نوبت بھی آئی۔ حضرت ابو ہریرہ سے خود پوچھئے، وہ کہتے فاقے ہوتے تھے کبھی کبھی، اور فاقے کی وجہ سے میں بے ہوش ہو کے گر پڑتا تھا، اور لوگ سمجھتے تھے مرغی کا دورہ پڑ گیا، اور دورہ ہونا کچھ نہیں تھا، فاقے کی وجہ میں گر پڑتا تھا۔ تو اس زمانے میں دورہ پڑنے والے کا علاج لوگ یوں کرتے تھے، اس کی گردن کے اوپر پیر رکھ کے دباتے تھے، لوگ گردن پہ پیر رکھ کے دباتے تھے۔ وما بھی جنون، اور مجھے کوئی جنون نہیں ہوتا تھا۔ یہ اصحاب صفہ تھے۔ تو ان کے کھانے پینے کے لیے جو باغ والے لوگ تھے، کھجوروں کے باغ، وہ کھجور وہاں رسی باندھ کر، جیسے آج کل ہم لوگوں کی مسجد میں تار لگے ہوئے ہیں، راڈ لگے ہوئے ہیں، اور اس کے اندر پنکھے ٹنگے ہوئے ہیں، اس طرح کھجور کے خوشے ٹانگ دیتے تھے باغ کے۔ جب ان کو ضرورت ہوگی تو کھا لیں گے۔ یہ مسجد نبوی کے طلبہ ہیں، سب کے سب پڑھنے والے ہیں، ان کو جب بھوک لگے، غریب لوگ ہیں تو کھا لیں گے۔ تو ان خوشوں میں اچھوں کے ساتھ کچھ خراب بھی کسی نے کھجوریں ٹانگ دی۔ تو قرآن کی آیت نازل ہوئی۔ کیا نازل ہوئی؟ اے ایمان والو، اپنے مال میں سے اللہ کے راستے میں وہ صدقہ کرو جو عمدہ ہو۔ ردی اور ناکارہ مال اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنے کا ارادہ نہ کرو۔ ایسا مال جس کو تم خود نہیں لے سکتے، مگر مروت میں، رعایت میں لے لو تو الگ بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کیا ارشاد فرمایا؟ دیکھو اللہ کے راستے میں جب خرچ کرنے کی بات آئے گی تو آدمی کیا کہتا ہے؟ 100 رکعت نفل پڑھوا لو، مگر پیسے کی بات مت کرو، جان نکل لے۔ اسلام میں اسی لیے مال خرچ کے اوپر زیادہ زور۔ یہ بیماری ہے، یہ روگ ہے، ایک مرض ہے، بخل۔ کبھی صدقہ فطر ہے، کہیں قربانی ہے، اور زکوٰۃ ہے، اور اسی طریقے سے کفارہ ہے۔ یہ سب کاہے کے لیے ہے؟ مال کی محبت نہ پیدا ہونے پائے، آدمی پیسہ خرچ کرتا رہے۔ تو فرمایا جب اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کرو گے تو تمہارے دل میں شیطان وسوسے ڈالے گا، میاں کچھ بچا کے رکھو آڑے وقت کے لیے، سب لٹا دو گے کیا معلوم کل کیا ہونے والا ہے۔ ضرورت مند دیکھ رہے ہیں، پیسہ موجود بھی ہے مگر ہمت نہیں ہو رہی۔ اللہ کہتا ہے شیطان کی طرف سے، ادھر خیال نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیا ہے؟ جو خرچ کرو گے تو اللہ خرچ کرنے سے کم نہیں ہوگا، اللہ اور دے گا، ثواب الگ ملے گا، مال میں برکت الگ ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ دین کی سمجھ کیا؟ خرچ ہی کرنے کے سلسلے میں کہاں خرچ کریں، کتنا خرچ کریں، کس نیت سے خرچ کریں، یہ دین کی سمجھ کی بات ہے۔ اب ایک آدمی کو دیکھا کہ واقعی وہ مستحق ہے اور نیک آدمی بھی ہے،
اور زکوٰۃ کا پیسہ ہمارے پاس رکھا ہوا ہے۔ تو کیا کیا ہم نے؟ کہا یہ مستحق ملے گا نہیں، اس کو دینا زیادہ ثواب ہے۔ کہ زکوٰۃ تو نکال چکے ہم، زکوٰۃ تو رمضان میں نکالیں گے، اور یہ ضرورت مند آ گیا کس میں؟ ربیع الاول میں، محرم میں۔ اب کیا کریں؟ مگر یہ ہے بڑا، جیسے یعنی آدمی کیا ہوتا ہے، ہر آدمی کو یہ نہیں آتا، یہ جس کو اللہ سمجھ دیتا اسی کو آتا ہے کہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے مگر بہت موقع کا مکان بک رہا ہے نا، موقع کی دکان بک رہی، اور پیسہ اس کے پاس ابھی اتنا ہے نہیں، تو آدمی کی نظر میں ہے، اس کی ویلو وہ جانتا ہے، پھر یہ نکل گئے ہاتھ سے تو ملے گا نہیں، تو کیا کرتا ہے وہ؟ کہیں نہ کہیں سے ادھر ادھر سے لے لوا کر کے کہا اس کو ہاتھ سے جانے نہیں دے۔ یہ دنیا کی سمجھ ہے، دین کی سمجھ کیا ہے؟ یہ آدمی غریب ہے، مستحق ہے، اللہ والا ہے، نیک ہے، ایسا مصرف پھر ملے گا نہیں۔ زکوٰۃ تو نکلے گی ہماری رمضان میں، اور پچھلی ہم زکوٰۃ نکال چکے ہیں، مگر ایسا آدمی ملے گا بھی نہیں، لہذا کیا کریں؟ تو دین کی سمجھ کیا ہے پتہ ہے؟ جو آئندہ سال زکوٰۃ نکلے گی اسی نیت سے اس کی مدد کر دو۔ نکلے گی رمضان میں مگر وقت سے پہلے نکال دو، اور نکالنے کے بعد اس کو اپنے پاس نوٹ کر لو۔ جب زکوٰۃ نکالنے کا وقت آئے تو پورا حساب کرو، کتنی نکال چکے ہیں وہ، کتنی باقی ہے، جتنی نکال چکے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، اور جتنی باقی اتنی نکال لو۔ اگر ایسا کیا جائے تو پورے سال آدمی زکوٰۃ تھوڑی تھوڑی نکال سکتا ہے، مصرف دیکھ کر کے اچھی جگہ ہے، اچھا مصرف ہے، خرچ کرتا رہے، تھوڑی تھوڑی پورے سال نکالتا رہے، اور جب آخر سال آئے تو کیا ہوگا؟ اس کے اوپر بوجھ نہیں پڑے گا کہ اتنی زکوٰۃ دینا پڑے گی ہمیں، ایک دم سے اتنا نکالنا پڑے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا، اور زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی، اور اچھے مصرف کے اوپر خرچ ہوگی۔ اگر اچھی جگہ کے اوپر خرچ ہو گئی تو اس کا ثواب اور بڑھ جائے گا، اس کا ثواب اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ اسی کو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کیا فرمایا؟ یوت الحکمہ، حکمت اور دین کی سمجھ کہاں پہ خرچ کیا جائے، کب خرچ کیا جائے، کتنا خرچ کیا جائے، کس نیت سے خرچ کیا جائے، یہ بھی دین کی سمجھ ہے۔ جیسے کاروبار کی سمجھ ہوتی ہے ایسے دین کی سمجھ ہے۔ اللہ فرماتا ہے یوت الحکمہ، اللہ دین کی سمجھ عطا فرماتا جس کو چاہتا ہے۔ وَمَنْ یُؤْتَ الْحِکْمَةَ، اور جس کو دین کی سمجھ مل گئی، فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، اس کو بہت بڑی دولت مل گئی، اس سے بڑی کوئی دولت نہیں۔ نماز کے سلسلے میں اب نماز پڑھنا ہے آپ کو، 2 رکعت نفل، اشراق کا وقت ہے، اشراق پڑھنا دیتے ہیں، اور پتہ چلا پڑوسی آدمی جو تھا مسجد میں ایک دم سے وہ گرا، آپ نیت باندھے ہوئے ہیں، آپ نیت باندھے ہوئے، اور وہ گر پڑا ایک دم سے غش کھا کر کے، اور کوئی اور ہے بھی نہیں۔ تو ایسے موقع پر حکمت کا تقاضا کیا ہے، دین کی سمجھ کا تقاضا کیا؟ نیت توڑ دو اور اس کو سنبھالو۔ کیوں؟ یہ نفل نماز کی قضا پھر ہو جائے گی، اور خدا نخواستہ اس کو کچھ ہو گیا تو اس کی تلافی نہیں ہوگی۔ دین کی سمجھ۔ اب فقہا نے تو یہاں تک لکھا کہ نقصان ہو رہا آدمی کے، ایک آدمی نماز پڑھ رہا اور اس نے دیکھا کہ مسجد میں کچھ لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں اور کچھ لوگ چوری کرنے بھی آتے ہیں نا، اللہ کے گھر میں چوری، کسی کی قیمتی چپلیں اٹھا لی، اب وہ پڑھ رہا ہے نماز، اس کی نظر پڑ گئی یہ چور ہے اور یہ کسی کی یہ چپل لے جا رہا ہے، تو نیت توڑ دے گا۔ نیت توڑ سکتے ہیں آپ، نقصان سے بچانے کے لیے نیت توڑ سکتے ہیں آپ۔ اچھا اپنی اگر چپل لے جا رہا ہو تو، اور اگر کسی اور کی لے جا رہا ہو، کہا کسی اور کو لے جا رہا ہو، جب بھی نیت توڑ سکتے ہیں۔
مسلمان اگر تڑپ رہا ہے بیماری کی وجہ سے تو نیت توڑیں، غیر مسلم بھی اگر تڑپ رہا ہے اس کی جان بچانے کے لیے اس کے لیے بھی نیت توڑ سکتے۔ یہ دین کی سمجھ ہے، یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی۔ یاد ہے وہ بخاری شریف میں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف میں جو واقعہ ذکر ہے کس کا؟ جریج راہب کا۔ بنی اسرائیل کے بہت بڑے بزرگ اور عالم تھے، بہت بڑے عبادت گزار اللہ والے، اور نماز پڑھ لے، اور اماں کو ان کی پتہ نہیں ہے نماز پڑھ رہا ہے غریب، اور ماں نے ان کو پکارا۔ اب وہ بیچارے پریشان، ایک طرف ماں بلا رہی ہے، ایک طرف نماز میں ہیں، بتائیے کریں کیا؟ وہ نماز پڑھتے رہے اپنے۔ تھوڑی دیر میں ماں نے پھر کہا جریج، اب یہ پریشانی میں نماز ایک طرف ماں کی آواز، پھر انہوں نے جواب نہیں، نماز جاری رہی۔ پھر ماں نے پکارا، تیسری مرتبہ پکارنے کے بعد وہ یہ سمجھی یہ جان بوجھ کے نہیں بول رہا، اتنا بڑا نمازی بن گیا ہے، یہ اتنا بڑا دیندار بن گیا، جان بوجھ کے نہیں بول رہا ہے۔ تو ماں نے کیا کیا؟ بد دعا دے دی۔ اللہ کرے تمہیں بازاری جو عورتیں ہیں جو اپنی عزتیں بیچتی ہیں ان کا سامنا کرنا پڑے، ان کا منہ تمہیں دیکھنا پڑے۔ اتنا نیک آدمی، بزرگ آدمی، اللہ والا آدمی، اور ماں نے دے دی بد دعا۔ حدیث میں ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بد دعا قبول ہو گئی، اور باقاعدہ ایک بازاری عورت نے کیا کیا؟ زنا کیا کسی چرواہے سے، اور کہہ دیا یہ بچہ ان بزرگ کا ہے۔ اور سارے لوگ جو معتقد تھے ان سب کا عقیدہ، لوگ معتقد بھی بہت ہوتے ہیں اور جب بدظن ہوتے ہیں تب بھی خیریت نہیں ہوتی ہے۔ ان بزرگ کو ساری بزرگی ختم ہو گئی ان کی، اور مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، ان کا عبادت خانہ بھی گرا دیا۔ تو انہوں نے کہا خیریت بتائیے تو کیا؟ کہنے اچھا، اوپر سے یہ بھی پوچھ رہے کیا کیا میں نے؟ تم جو کہتے ہو مجھے تو نے بہت رسوا کیا، کیا خطا، کیا جرم، کیا تقصیر میں نے کیا کیا؟ سب کچھ کرنے کے بعد کہتے ہیں کیا کیا میں نے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ آپ بزرگ آدمی ہیں، ڈھونگ رچاتے ہیں، آپ نے منہ کالا کیا ہے، یہ بچہ اسی کا نتیجہ ہے۔ کہنے کہاں بچہ ہے لائیے؟ اور جب وہ بچہ سامنے لایا گیا، بزرگی ان کی ظاہر ہوئی، کہنے لگے کہ من ابوک، اے بچے یہ بتا تیرا باپ کون ہے؟ تو جو دودھ پیتا بچہ تھا وہ بول پڑا میرا باپ فلاں چرواہا ہے، یہ نہیں ہے فلاں چرواہا ہے۔ اتنے بڑے کرامت ظاہر ہوئی۔ اب لوگ معافی مانگنے لگے، آپ کا عبادت خانہ ہم سونے کا، انہوں کا سونے کا نہیں جو مٹی کا تھا وہی بنوا دیجئے، اور یہ میری ماں کی بد دعا کا اثر ہے۔ اتنے بزرگ آدمی، اللہ والے آدمی، کاروبار نہیں کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، اس کے بعد ماں کی بد دعا کا اثر ہوا۔ اس لیے ماؤں کو چاہیے جلدی بد دعا نہ کیا کریں، اور بچوں کو بھی چاہیے کیا؟ ماں کی بد دعا سے بچنے کی کوشش کریں۔ اچھا، ماں کی بد دعا سے بچنے کی کوشش کریں، باپ کی بد دعا سے نہیں بچیں؟ جی نہیں، باپ کی بد دعا اور خطرناک۔ اس لیے کہ ماں کو تو کوسنے کی عادت ہوتی، عورتیں ہیں کوسنے کی عادت، اور باپ اگر بد دعا دے رہا ہے تو اس کا مطلب بڑا تحمل اس میں ہوتا ہے، بڑی برداشت ہوتی ہے، آخر منزل پہ پہنچ کے بد دعا کے کلمات اس سے نکلتے ہیں۔ اس لیے بد دعا باپ کی بھی خالی نہیں جاتی۔ تو غرضے کی اس بزرگی کے باوجود ان کے ساتھ یہ ہوا، اللہ کے پیغمبر نے صحابہ کرام کے سامنے یہ واقعہ بیان کیا، اور اس کے بعد جو بات کہی وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اگر وہ فقیہ ہوتا، وہ بزرگ تو تھا، اللہ والا تھا، عبادت گزار تھا، تہجد گزار تھا، بہت صاحب کرامت تھا، صاحب کشف تھا، لیکن وہ فقیہ نہیں تھا، دین کی فہم اور دین کی سمجھ اس کے پاس نہیں تھی۔ اگر دین کی سمجھ ہوتی تو وہ نماز کو توڑ دیتا، اپنی ماں کو جواب دے دیتا، اور بعد میں نماز کی قضا کر لیتا۔
اسی لیے اللہ کیا کہہ رہا ہے، وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کو دین کی سمجھ مل جائے اس کو بہت بڑی نعمت اللہ نے عطا فرما دی۔ دعا کیجئے اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، دین کی فہم عطا فرمائے۔ ہر جگہ دین کی سمجھ کی ضرورت ہے، دین کی سمجھ ہی تو نہیں ہے کہ نہیں یہ پیسہ جو ہے مسجد میں لگائیے گا، دیکھیے اور کہیں نہیں لگنا چاہیے، مسجد ہی میں لگنا چاہیے۔ اب اس سے مقصد کیا ہے؟ اچھا آپ کا مقصد کیا ہے؟ آپ کا ثواب ہے نا، پتہ چلا مسجد میں کوئی ضرورت ہی نہیں، مسجد میں فرش بھی بنا ہوا ہے اور اعلیٰ درجے کی ہر چیز کا انتظام ہے، وہ پیسہ مسجد کے اکاؤنٹ میں جمع رہے گا۔ اس سے زیادہ جان بچانے کا مسئلہ ہے کسی آدمی کی، وہ تڑپ رہا ہے، یہاں پر خرچ کرنے میں زیادہ ثواب ہے، مگر وہ طے کیے ہوئے ہے کہ نہیں یہ پیسہ کہاں خرچ کریں گے، مسجد میں زیادہ ثواب ملے گا۔ یہ دین کی سمجھ نہیں ہے، یہ دین کی سمجھ نہیں ہے۔ اسی لیے کہا گیا وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کو دین کی سمجھ حاصل ہو گئی اللہ کی طرف سے اس کو خزانہ مل گیا، خزانہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، لیکن نصیحت سنتے تو ہیں لوگ، مگر اس نصیحت اس پر عمل کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ عقل مند ہی لوگ ہوتے ہیں۔ کیا باقی سب ہم لوگ کیا بے عقل ہیں؟ بے عقل ہیں؟ کوئی آدمی بیوقوف آدمی کبھی اپنے آپ کو بیوقوف سمجھے گا ہی نہیں۔ اللہ جس کو عقل والا کہے وہ ہے عقل والا۔ قرآن و سنت کے پیغامات سننے کے بعد پھر بھی پرنالہ اپنی جگہ گرے گا، ہم تو وہی کریں گے جو کرتے آئے ہیں، یہ عقل مندی نہیں ہے۔ جب تک علم نہیں تھا اللہ معاف کرے، اب علم ہو گیا وہی کریں گے۔ اب ایصال ثواب میں لوگوں نے کیا سمجھا؟ سب سے زیادہ ثواب کاہے میں ہے؟ قرآن اگر پڑھنے کے لیے مسجد میں رکھ دیا جائے تو زیادہ ثواب ہے، اس سے بڑی کوئی کتاب نہیں، بے شک اس سے بڑی کوئی کتاب نہیں، لیکن جب اس کو لوگ پڑھیں گے جبھی تو ثواب ملے گا۔ اب پتہ یہ چلا مسجد میں اتنے رکھے ہوئے ہیں پڑھنے والے ہی نہیں، اس سے زیادہ ثواب کاہے میں ملے گا پتہ ہے؟ ایک مسئلے کی کتاب، نماز کے مسائل، نماز کی دعائیں، حلال و حرام کے مسئلے موٹے موٹے کسی کتاب میں لکھے ہوئے ہیں، یہ کتاب آپ نے خرید لی، کسی عالم سے مشورہ کر لیں، انہوں نے کہا یہ کتاب خرید کر کے آپ نے اسے تقسیم کر دیا، کتنے لوگوں کی زندگی صحیح ہو گئی، کتنا ثواب ملے گا، اور وہ سیکھنے کے بعد دوسرے کو بتا کہ تو کتنا ثواب ملے گا۔ آپ کو چاہیے آپ مسجد کے عالم کے پاس جائیں، جو آپ کی مسجد میں عالم ہو، ان عالم سے آپ یہ پوچھیں کہ آپ کو کسی کتاب کی ضرورت تو نہیں ہے؟ اگر کسی دینی کتاب کی ضرورت آپ کو ہے تو آپ مجھے بتائیے، ہم وہ کتاب آپ کو لا کر کے دے دیں یا پیسے ہم آپ کو لا کر کے دے دیں؟ اگر آپ نے وہ کتاب ان کو لا کر کے دے دی تو قرآن پاک مسجد میں رکھنے سے زیادہ ثواب ملے گا، اس لیے کہ اس کو پڑھنے کے بعد ہزاروں لوگوں کو بتائیں گے، اس سے کیا ہوگا؟ فائدہ ہوگا نہیں ہوگا؟ صدقہ جاریہ ہے یہ۔ مگر وہی بات ہے، دین کی سمجھ نہیں ہے، اللہ دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ اب دیکھیے کتنے بڑے بڑے لوگ عقل سے پیدل ہیں، کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تیجا کون کرتا ہے بتائیے؟ پاگل لوگ کرتے ہیں کیا؟ پاگل لوگ ہوتے ہیں۔ یہ تیجا 40واں کون کرتا ہے؟ یہ سب سڑی اور پاگل اور عقل سے پیدل لوگ کرتے ہیں، یہ سب بڑے عقل مند ہیں، مگر ساری عقل ان کی دنیا کے لیے ہے، دین کے لیے نہیں ہے۔ یہ خالص پیسہ ضائع کر رہے ہیں آپ، خلاف سنت کام کر رہے ہیں آپ۔ اللہ کے نبی، صحابہ کرام، تابعین، کسی نے نہیں کیا۔ پیسہ بھی جا رہا ہے اور مرنے والے کو ثواب بھی نہیں مل رہا ہے۔ اگر اس کو ثواب ہی پہنچانا تھا تو یہ کیا ضرورت ہے جو آپ نے کیا؟ یہ کیا ضرورت ہے آپ نے جو کیا؟ کوئی ایسا کام کرتے جس سے مستقل اس کو ثواب ملتا رہتا، پتہ یہ چلا کس نے کھایا، سب اپنے ہی لوگ آ کر کے کھا گئے۔
اور کیسے کھانے آئے وہ؟ 40 میں لوگ آتے ہیں تو کیسے آتے ہیں؟ پرانے کپڑے پہن کے آتے ہیں نا، نئے کپڑے باقاعدہ. کہاں جا رہے؟ شادی. کہاں جا رہے ہیں؟ تیجے میں جا رہے ہیں. یعنی ان کا مرنا میرے گھر شادی ہوئی. اور کسے کہتے ہیں؟ وہاں تو موت ہوئی ہے اور ہماری عید ہو گئی، دعوت اڑائیں گے وہاں. کہیں سے رنج اور غم کے حالات بھی نہیں. اور کر کون؟ اچھا جانتے سب ہیں. ایک صاحب تو کہنے لگے بتائیے آپ کی ماں کا تیجا تھا، آپ نے بتایا تک نہیں، آپ نے اطلاع نہیں. تو وہ بھی بڑے عجیب آدمی تھے. کہنے غلطی ہو گئی، معاف کر دیجیے، اب کی کوئی کسی کو مرنے دیجیے، اب کی ہم کارڈ چھپوا دیں گے، کارڈ چھپوا دیں گے، آپ کے وہاں آئے گا وہ شکوے شکایت. اللہ کے بندو یہ کیا ہے؟ یہ بدعقلی نہیں تو اور کیا ہے؟ اور زبردستی اس کا شکار بن رہے. دین کی سمجھ نہیں. صحابہ تھے دین کی سمجھ رکھنے والے، انہوں نے یہ سب کوئی کام نہیں کیا، اور ہم کر رہے ہیں کام. اور دین یعنی دینداروں نے جو کام نہیں کیا وہ دین کا کام کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بتائیے آپ. صحابہ سے بڑا دیندار کون ہے؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تیجا کیا ہو تو بتاؤ، 40واں کیا ہو تو بتاؤ. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، حضرت زینب، آپ کی مقدس بیٹیاں آپ کی مبارک زندگی میں دنیا سے رخصت ہوئیں، آپ نے قبر میں اپنے ہاتھ سے ان کو لٹایا. آپ کے مبارک بیٹے دنیا سے رخصت ہوئے. کوئی ایک واقعہ حدیث میں بتا دیجیے آپ. یہ سب کیا ہے؟ دین کی سمجھ نہیں. اللہ دین کی سمجھ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ پھر کیا فرماتا ہے؟ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ. اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو، جو کچھ مطلب تھوڑا کرو چاہے زیادہ، حلال میں سے خرچ کرو یا حرام میں سے، ثواب کی جگہ خرچ کرو یا گناہ کی جگہ خرچ کرو، ریاکاری کی نیت سے خرچ کرو یا اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے خرچ کرو. جتنا بھی خرچ کرو، جو بھی خرچ کرو، یہ خوب سمجھ لو کسی کو پتہ ہو یا نہ پتہ ہو مگر اللہ کو معلوم ہے. تو اگر اچھی نیت سے خرچ کیا، اچھی جگہ خرچ کیا، اچھے مال میں سے خرچ کیا، شرطوں کے مطابق خرچ کیا، اللہ اس کو جانتا ہے، جزا دے گا. اور اگر غلط خرچ کیا، غلط کاموں میں خرچ کیا، غلط طریقے سے خرچ کیا، غلط نیت سے خرچ کیا، وہ بھی اللہ کو معلوم ہے. ایسا خرچ کرنے والے کو اللہ کیا دے گا؟ سزا دے گا. آگے کیا کہا؟ او نذرتم من نذرین، یا تم نے منت مانی ہو کوئی منت. منت ماننا یہ دو طرح کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے مالی اور ایک ہوتی ہے بدنی. منت ماننا یعنی جو چیز ہمارے اوپر لازم نہیں تھی، واجب نہیں تھی، ہمیں کرنا ضروری نہیں تھا، ہم نے منت مان کر اپنے اوپر اس کو لازم کر لیا. جیسے نفلی روزہ رکھنا ہمارے اوپر لازم نہیں، چاہے رکھے نہ رکھو، تو رمضان کے روزے فرض ہیں، لیکن آپ نے کہا جمعے کے دن روزہ رکھیں گے، طے کر لیا، اللہ سے وعدہ کر لیا. تو یہ جو جمعے کے دن یا سنیچر کے دن آپ نے روزے رکھنے کی جو منت مان لی، تو یہ روزہ واجب نہیں تھا مگر اب آپ نے واجب کر لیا. یہ اتنا پیسہ ہم اللہ کے راستے میں صدقہ کریں گے، منت مان لیا آپ نے. پہلے آپ نہ خرچ کرتے، 1 روپیہ بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، مگر جب منت مان لی تو خرچ کرنا واجب ہے. پھر اس میں ایک مطلق ہوتی ہے، ایک مقید ہوتی ہے. مطلق کا مطلب یوں ہی ہمارے دل میں خیال آیا، مسجد میں اتنا پیسہ دیں گے، مدرسے میں اتنا پیسہ دیں گے، 1 روزہ رکھیں گے، 4 رکعت نماز پڑھیں گے، یوں ہی خیال. یہ نظر مطلق ہے. ایک نظر معین ہوتی ہے اور معلق ہوتی ہے. مطلب میرا بیٹے کو اگر صحت مل گئی تو 50,000 روپیہ کسی نیک کام میں خرچ کریں گے، اگر کے ساتھ ہے. اگر ملازمت مل گئی، اگر میرا کام بن گیا، اگر مقدمے میں ہم جیت گئے، تو کیا ہوگا؟
4 رکعت نماز پڑھیں گے، 10 رکعت نماز پڑھیں گے، 20 غریبوں کو کھانا کھلائیں گے، جو بھی، یہ کیا ہے؟ یہ بھی منت. یہ منت جو ہے یہ بھی عبادت ہے. یہ کس کے لیے مانی جاتی ہے؟ اللہ کے لیے. نظر اور منت غیر اللہ کے لیے ماننا کیا ہے؟ ناجائز اور حرام. یہ تو عبادت ہے. نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، صدقہ کریں گے، کس کے لیے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر وہ منت مانی تھی، اگر بچے کو شفا ہو گئی، بچہ ایگزام میں کامیاب ہو گیا، آپ کی ملازمت لگ گئی، تو پھر کیا ہے؟ اب اس منت کو پورا کرنا واجب ہے. آپ نے پہلے ہی صدقہ کر دیا، صدقے کا ثواب تو ملے گا مگر منت نہیں ادا ہوئی. کیوں؟ جب وہ کام ہو جائے، اب وہ جتنا تم نے طے کیا تھا، اللہ سے وعدہ کیا تھا، اس کو پورا کرو. تمہیں نہیں پتا، تم بھول گئے. جب پریشان تھے تو منت مان لی جلدی سے کہ امتحان میں ایگزام میں پاس ہو جائیں تو ہم 500 روپے مسجد میں دیں گے. اور پتہ چلا پاس ہو گئے، اچھے نمبروں سے پاس ہو گئے، دوستوں کی دعوت آوت سب کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، مگر وہ 500 روپے بھول گئے جو مسجد میں دینے کا وعدہ کیا. کبھی کبھی پریشانیاں جو آتی ہیں، پتہ ہے آپ کو، کبھی کبھی پریشانیاں جو آتی ہیں وہ اسی لیے آتی ہیں. کس لیے؟ اللہ سے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ تم بھول گئے. تم نے منت نہیں اپنی پوری کی، نذر ادا نہیں کی. یاد رکھیے، اور منت بھی انہی کاموں کی کرنا جائز ہے جو پہلے سے تمہارے اوپر واجب نہیں. اگر وہ کام پہلے سے تمہارے اوپر واجب ہے اور پھر آپ منت مان رہے ہیں تو پھر وہ منت ماننا صحیح نہیں. جیسے پہلے سے واجب ہے کہ اگر میرا کام ہوگا تو ہم صدقہ فطر دیں گے، اگر میرے لڑکے کو شفا ہو گئی تو ہم قربانی کریں گے. قربانی پہلے سے واجب ہے آپ کو، یہ منت نہیں ہے. اس طرح منت مانے آدمی کس کی؟ نیک کاموں کی مانے، گناہ کی نہ مانے. نیک کام کی اگر اسے مانی تو پورا کرنا واجب ہے، اور اگر گناہ کی منت مانی تو ماننا بھی حرام ہے، اس کو پورا کرنا بھی ناجائز ہے. اب اگر لڑکی کا رشتہ ہو گیا تو حضرت شاہ امینہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر ایک چادر چڑھائیں گے عمدہ قسم کی. یہ منت مان لی. تو ایسی منت ماننا کیا ہے؟ ناجائز ہے. اب ہو گیا رشتہ، اب رشتہ ہو گیا، ہم نے تو وعدہ کیا تھا بھائی ہے. تو ایک صاحب تھے، وہ اسی طرح کے بے صفے کی بات ہے، مولانا پالن حقانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ وہ ایک صاحب تھے اسی طرح کے کم علم ملا قسم کے آدمی تھے، عالم نہ ہوں گے. تو ان کی بیوی نے منت مان لی، اگر میرا یہ کام ہو گیا تو مسجد کے دروازے پر ان کے ہاتھ سے ہم ڈھولک بجوائیں گے، امام صاحب کے ہاتھ. اور ہو گیا کام. بیوی نے کہا پتہ ہے منت یہ مانی ہے، اس کو پورا کرنا پڑے گا آپ کو. دونوں کا آپ کیسے پورا کریں؟ یہ تو بڑا مسئلہ ہے، بہت خطرناک کام ہے. کہیں کہ دیکھیے مولانا صاحب ڈھولک بجا رہے ہیں، امام صاحب. تو انہوں نے مسجد کے دروازے پر ایک بڑا سا ڈھول رکھا اور اس کے اوپر ایک بہت بڑی چادر ڈالی اور پھر ہاتھ مارا انہوں نے اور کہا ادھر سے بجانا حرام. اور دوسری طرف مارا، کہا ادھر سے بھی بجانا حرام. تو منت پوری ہو گئی. لیکن یہ سب جہالت کی بات. ایسی منت کو پورا کرنا واجب ہے ہی نہیں. اتنا پیسہ کیا کرو؟ کسی نیک کام میں خرچ کر دو، کسی نیک کام میں خرچ کر دو. اسی طریقے کی لوگ منت مان لیتے ہیں کیا کہ اگر میرا کام ہو گیا تو ہم اللہ نام کا بکرا ذبح کریں گے. جی اللہ نام کا بکرا، تو کون سا بکرا ہے جو غیر اللہ کے نام پہ ذبح ہوتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کے نام پر کوئی بکرا مسلمان ذبح کرے گا؟ کوئی نہیں. اللہ نام کے بکرا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہی منت کا اگر کام ہو گیا تو ہم بکرا ذبح کریں گے، اگر یہ بچے کو شفا مل گئی تو بکرا ذبح کریں. ایسی منت ماننا صحیح ہے یا غلط ہے؟ ایسی منت ماننا بھی غلط ہے. اور یہ
ہمارے معاشرے میں رائج ہے بہت زیادہ، اللہ نام کا بکرا، اللہ نام کا بکرا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تصور یہ ہوتا ہے کہ اس کی جان بچ جائے گی اگر بکرے کی جان اس کی جگہ پہ چلی جائے، جان کے بدلے میں جان۔ اگر کھانا کھلائیں گے تو نہیں بچے گی، اگر مسجد میں پیسہ دیں گے تو نہیں بچے گی۔ اللہ کو جان کی ضرورت ہے تو ہمارے بچے کی نہ صحیح بکرے کی جان لے لیں۔ کتنی بڑی گستاخی ہے اللہ کی جناب میں۔ اللہ کو کسی چیز کی کیا ضرورت ہے؟ اور بعض ظالم تو لوگ تو مریض کی چارپائی میں بکرا باندھ دیتے ہیں اور وہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے وحشت کی وجہ سے۔ مریض اگر نہ مرنے کو ہو تو پہلے مر جائے۔ یہ سب حماقتیں کیا ہے؟ دین کی سمجھ نہ ہونے کا نتیجہ ہے۔ تو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے بہترین چیز کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ پیسہ کسی غریب کو دینا۔ منت مان لی اتنا پیسہ نیک کام میں خرچ کریں گے، اس لیے کہ روپیے پیسے سے ہر ضرورت آدمی کی پوری ہو جاتی ہے۔ اور پتہ یہ چلا کہ اس کو ضرورت ہے کپڑوں کی اور آپ اس کو بکرے کا گوشت دے رہے، اس کو ضرورت ہے چپل کی اور آپ اس کو اللہ نام کا بکرا ذبح کر کے گوشت پکڑا رہے ہیں، اس کو ضرورت ہے کتابوں کی، آپ اس کو گوشت دے رہے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ تو غرضے کی یہ سوچ بھی غلط ہے کہ جان کا بدلہ جان ہی ہو سکتی ہے۔ حدیث میں مطلقاً صدقہ آیا ہے، اپنی بیماریوں کا علاج کرو صدقے سے، اور مال کی حفاظت کرو زکوٰۃ سے۔ زکوٰۃ دو گے مال بڑھے گا بھی، سیف بھی رہے گا، محفوظ رہے گا، کسی کے منہ میں 32 دانت نہیں جو اسے ہضم کر لے۔ اور فرمایا کہ اپنی بیماریوں کا علاج صدقے سے کرو۔ صدقہ کرو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ کا غضب بجھ جائے گا اور بیمار کو شفا ملے گی۔ یہ کام جو سب سے پہلے ہونا چاہیے ہم لوگ سب سے بعد میں کرتے ہیں۔ چلو بھائی اب اللہ کے نام کے بکرا کیا جائے، جب کوئی شکل نہیں رہی تو یہی کیا جائے پھر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے۔ تو اللہ فرماتا ہے اور جو تم خرچ کرو او نظر تم من نظری، جو تم منت مانو، فإن اللہ یعلم، اللہ کو اس کا علم ہے، وما للظالمین من انصار، اور اللہ ظالموں کا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ جو حرام چیز کی منت مانے، جو صدقہ کرے اور قرآن و سنت کی ہدایات کے خلاف کرے، وہ شخص ظالم ہے، اور ظالم کو جب سزا ملے گی تو کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ ان تبدوا الصدقات فنعم ما ہی، اللہ فرماتا اگر تم صدقہ دیا کرو ظاہر کر کے، سب کے سامنے صدقہ دے رہے ہیں، غریب کی مدد کر رہے ہیں، مسجد میں دے رہے ہیں، مدرسے میں دے رہے ہیں، فنعم ما ہی، بہتر ہے۔ اللہ کہتا ناجائز نہیں ہے، بہتر ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم اسے چھپا کے دو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور غریبوں کو پہنچا دو، پتہ بھی نہ چلے، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر۔ ظاہر کر کے دینا بھی جائز اور چھپا کے دینا بھی جائز، لیکن چھپا کے دینا زیادہ بہتر ہے۔ کیوں؟ اس میں ریاکاری، نیت بھی خراب نہیں ہوگی، لوگوں نے ہمیں دیکھ لیا، ریاکاری بھی نہیں ہوگی، دوسرے غریب آدمی کو شرمندگی بھی نہیں ہوگی، یہ زیادہ بہتر ہے۔ علماء نے لکھا لیکن ایک ضابطہ قاعدہ، نفل صدقہ چھپا کے کرنا بہتر، اور فرض صدقہ دکھا کے کرنا بہتر۔ فرض صدقہ کیا ہے پتہ ہے؟ زکوٰۃ۔ زکوٰۃ سب کے سامنے دو، لکھا ہے کتنا معلوم ہے؟ چھپا کے دینے کے مقابلے میں ظاہر کر کے دینے میں کتنا؟ 70 گنا زیادہ ثواب، یہ 27 گنا زیادہ ثواب۔ اور نفل صدقہ چھپا کے دینے میں کیا ہے؟ کہا 25 گنا زیادہ ثواب۔ لیکن یہ کیوں، ایسا کیوں ہے؟ نفل صدقہ فرض ہے نہیں آپ کے اوپر، آپ دے دیں چپکے سے، اللہ کو تو پتہ ہے، اور فرض اس لیے علل اعلان دیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میاں ان پر زکوٰۃ فرض ہے، یہ ادا کرتے ہیں، ہمارے اوپر بھی تو فرض ہے، ہمیں بھی ادا کرنا چاہیے۔ لوگ نقل کریں اس کی،
یہ مقصد ہے۔ اور کبھی کبھی بعض جگہ دکھا کے دینا ہی زیادہ ثواب کا کام ہوتا ہے، تاکہ لوگ اس کام کی نقل کریں، یا لوگ بدگمانی سے بچیں، بدظنی سے بچیں۔ یعنی کیا مطلب؟ اگر چپکے چپکے دے دی ہم نے زکوٰۃ، تو لوگ کیا کہیں گے، اتنے مالدار آدمی زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، بلا وجہ شیطان ان کے دماغ میں انڈے دے رہے۔ آپ بدظنی کر رہے ہیں، آپ گناہ میں مبتلا ہو رہے ہیں، تو خود جو آدمی بدظن ہوگا وہ گنہگار ہوگا، اور آپ نے اس کو بدظن کرنے کا موقع دیا تو آپ بھی گناہ سے بچیں گے نہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے اگر تم اس کو ظاہر کر کے دو تو بہتر ہے، اور اگر تم اسے چھپاؤ اور غریبوں کو پہنچاؤ وہ خیر لکم، یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے۔ لیکن طبیعت مانتی نہیں، اتنا پیسہ خرچ کیا اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے، طبیعت ہے، اتنا پیسہ بھی گیا اور کسی کو معلوم بھی نہیں ہوا۔ اللہ کہہ رہا پتہ ہے تمہیں، تم یہ مت سوچو کسی کو نہیں پتہ چلا تو فائدہ نہیں ہوا، بہت بڑا فائدہ ہوا۔ کیا فائدہ ہوا؟ فرمایا یکفر عنکم من سیئاتکم، اللہ تمہارے گناہوں کو اس کی وجہ سے مٹا دے گا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ گناہوں کا دفتر ہے وہ مٹ جائے، کم فائدہ ہے یہ۔ ارے یہ کم فائدہ ہے، کسی کو پتہ نہیں چلا لیکن گناہ مٹ گئے، یہ تو ہے۔ تو گناہ تو اگر ظاہر کر کے صدقہ کرے تب مٹیں گے، نہیں مٹیں گے؟ تب بھی مٹیں گے، اور چھپا کے صدقہ کریں تب بھی مٹیں گے۔ لیکن یہاں پر یہ بتایا گیا ہے اس کا تعلق دونوں چھپا کے صدقہ کرنے میں زیادہ اس کے چانسز ہیں۔ آدمی کا دل تھوڑا ہوتا، اس کا علاج ہے میاں اتنا پیسہ خرچ کو کچھ فائدہ بھی نہیں ہوا، کہ نہیں بہت بڑا فائدہ ہے، تمہارے گناہوں کو اللہ نے تمہارے نام اعمال سے مٹا۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور تم جو کچھ بھی کر رہے ہو، چھپا کے کر رہے ہو یا ظاہر کر کے کر رہے ہو، کسی کو پتہ ہو یا نہ پتہ ہو، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اور ثواب کون دے گا؟ اللہ دے گا۔ جس کو پتہ ہے وہی ثواب دے گا، اللہ کو معلوم ہونا چاہیے، اللہ کو پتہ ہے۔ فرمایا لیس علیک ھداھم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ صدقہ کرتے تھے، اور صدقے میں کوشش یہ کرتے تھے کہ خالی مسلمانوں کو دے۔ غور سے سننا، کس کو دیں؟ خالی مسلمان، چھاٹ کے مسلمان بھائیوں کو۔ اپنے ساتھی کی دکان سے سودا خریدو، ساتھی کی دکان سے، اور کسی کی دکان سے نہیں، ساتھی کی دکان سے خریدو، تاکہ لوگ ساتھی بن جائیں، ہماری دکان سے بھی لوگ خریدیں گے سودا۔ مسلمان کیا کرتے تھے؟ چھاٹ کے کس کو دیتے تھے؟ کس کو؟ مسلمانوں کو، غیر ایمان والوں کو نہیں دیتے تھے۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد کیا تھا؟ جب ایمان والے ایمان والوں کی مدد کریں گے تو غیر ایمان والے دیکھیں گے، وہ بھی، ان کو بھی ایمان قبول کرنے کی توفیق ملے، ہم بھی مسلمان ہو جائیں تو ہماری مدد کریں گے۔ دیکھو یہ کرتے ہیں، اپنے ایمان والوں کی مدد نہیں کرتے۔ ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ سے کہا کہ تم لوگ جو ہے صدقہ کسے کی دیا کرو۔ کون سے صدقے کی بات چل رہی پتہ ہے؟ زکوٰۃ کی نہیں ہے۔ زکوٰۃ تو مسلمان سے لی جائے گی، مسلمان ہی کو دی جائے گی، نہ غیر مسلم سے لی جائے گی، نہ غیر مسلم کو دی جائے گی۔ نفلی صدقہ، واجب صدقہ، اللہ کے نبی نے بھی کیا کہا؟ مسلمانوں کو دو۔ کاہے کے لیے؟ ہمدردی نہیں تھی غیر مسلم، ہمدردی تھی کہ اس کو اگر دیکھیں گے تو اسلام بھی قبول کر لیں گے، جہنم کے شعلوں سے بھی بچ جائیں گے، اور ساتھ ساتھ کیا ہوگا؟ ان کی مدد بھی ہو جائے گی۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی، کیا اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ مقصد کیا ہے تمہارا؟ تمہارا مقصد کیا ہے؟ ثواب حاصل کرنا نا۔ ارے صدقے کا مقصد کیا ہے؟ ثواب حاصل کرنا۔ اللہ فرماتا ہے اس میں مسلمان اور غیر مسلم کی تخصیص قید نہیں ہے۔ تم اگر خرچ کرو گے اللہ کی رضا کے لیے، مسلمان کو دو گے جب بھی ثواب ملے گا، غیر مسلم کو دو گے جب بھی ثواب ملے گا۔ یہ اسلام ہے۔ دنیا نے اسلام کو سمجھا ہی نہیں۔ جو اسلام کو بدنام کرتے ہیں اور کہتے ہیں دہشت گردی کا مذہب ہے، ان کو نہیں پتہ اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے اور اپنے نبی کے صحابہ سے کہہ رہا ہے صرف مسلمانوں کی مدد مت کرو۔ کس کی مدد کرو؟ غیر ایمان والوں کی بھی مدد کرو۔ اور قیامت تک کے مسلمانوں کو ہدایت دی جا رہی، کیا کہا سنیے،
وَلَيْسَ هُدَىٰ، اگر وہ نہیں ایمان قبول کرتے، اللہ فرماتا ہے تو کوئی آپ کے اوپر ضروری تھوڑی آپ ان کو مسلمان بنائیں۔ لَيْسَ لَكَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ، آپ کے ذمہ داری نہیں ہے ان کو ہدایت پہ لانا، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ جس کو چاہے گا ہدایت عطا فرمائے گا۔ لہذا صدقہ اس نیت سے دینا کہ یہ مسلمان ہو جائے، اس کی ضرورت نہیں ہے، ہدایت تو اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ جس کو چاہے گا ہدایت عطا فرمائے گا۔ پھر ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو مال بھی تم خرچ کرو گے، مسلمان پہ خرچ کرو چاہے غیر مسلم پہ خرچ کرو، ضرورت مند پہ خرچ کرو گے، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو گے تو کیا ہوگا؟ فَلِأَنفُسِكُمْ، تو اس کا فائدہ تمہیں کو ملے گا۔ کیا فائدہ؟ ثواب۔ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، اور جو بھی تم خرچ کرو گے اللہ کو راضی، شرط کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا مقصد ہو، چاہے مسلمان کو دو چاہے غیر مسلم کو دو۔ اللہ فرماتا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ، اور جو تم مال خرچ کرو گے اللہ کے راستے میں، ڈرنا نہیں، يُوَفَّ إِلَيْكُمْ، پورا تمہیں اس کا ثواب دیا جائے گا۔ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تمہارے اوپر ظلم نہیں ہوگا، تمہارے ثواب میں سے کمی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر کیا فرمایا؟ دیکھو مستحق کو دینے میں ثواب ہے، لیکن کبھی کبھی کسی مستحق کو دینے میں زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ مستحق کو دینے میں ثواب ہے، لیکن بعض مرتبہ ان مستحقین میں سے کوئی ایسا ہوتا ہے جس کو دینا کیا ہوتا ہے؟ زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ اللہ کہہ رہا تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ زیادہ ثواب حاصل کرنا چاہتے ہو؟ اگر زیادہ ثواب حاصل کرنا چاہتے ہو تو اللہ کہتا ہم تمہیں پتہ بتاتے ہیں کہ تمام مستحقین میں سے اگر تم وہاں خرچ کرو گے تو تم کو ثواب زیادہ ملے۔ کس نے بتایا یہ؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ کیا بتایا؟ جو لوگ دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں اور ایسے لگے ہوئے ہیں کہ وہ نہ کاروبار دوسرا کر سکتے ہیں، نہ وہ کوئی ملازمت کر سکتے ہیں، دین کی خدمت میں لگے ہوئے بس۔ اگر وہ دوسرے کام میں لگیں گے پھر تو دین کی خدمت نہیں ہو پائے گی۔ اللہ فرماتا سب سے زیادہ مستحق یہی لوگ ہیں، ان پر جو تمہارا پیسہ خرچ ہوگا اس میں زیادہ ثواب ہوگا۔ یعنی وہ صحابہ کہاں جو صفہ میں ہیں، وہ کیا کرتے تھے وہاں؟ وہ لوگ دین سیکھتے تھے، قرآن سیکھتے تھے، علم حاصل کرتے تھے، حفظ کرتے تھے قرآن کریم کا، کرتے نہیں کرتے تھے؟ کوئی کاروبار بھی نہیں تھا ان کا، کوئی مشغلہ بھی نہیں تھا۔ ان کو اگر دو گے تو زیادہ ثواب ملے گا۔ آج بھی جو دنیا میں مدارس ہیں جہاں حفاظ احادیث کا علم حاصل کرنے والے پڑھ رہے ہیں، کہ ان پہ اگر تم خرچ کرو گے تو تمہیں ثواب زیادہ ملے گا۔ یا جو فرقانیہ جاؤ، دیکھو یہاں جو پڑھا رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں ان کو دینے میں زیادہ ثواب، ان کو دینے میں زیادہ ثواب، ارے جا کے دیکھو جو پڑھا رہے ہیں وہاں ان کی بڑی معمولی تنخواہیں، کوئی کاروبار نہیں ان کا۔ ان کی جا کے جو خدمت تم کرو گے تو کیا ہوگا؟ اس میں زیادہ ثواب ملے گا، اور ڈبل ثواب ہوگا۔ کیا؟ جو آدمی حافظ قرآن کی خدمت کرے گا اللہ اس کے بچے کو حافظ بنا دے گا، اور جو عالم قرآن کی خدمت کرے گا اللہ اس کے بچے کو عالم بنا دے گا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، اس دین کی حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم لوگ کیا سمجھے؟ جو لوگ سمجھدار تھے انہوں نے سمجھا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، خود اتنے بڑے امام۔ اب کاروبار کرنے کے بعد جہاں ان کا تجارتی قافلہ آتا تو اشرفیوں کی تھیلیاں بن گئیں، اور بننے کے بعد شہر کے جتنے بڑے بڑے علماء اور محدثین ہوتے تھے حضرت ان کی خدمت میں جاتے، اور جانے کے بعد کہتے یہ نذرانہ قبول کر لیجئے، یہ صدقہ نہیں ہے، یہ خیرات نہیں ہے، یہ آپ پر احسان نہیں ہے، یہ آپ کا حق ہے جو میں آپ کو دینے آیا ہوں، آپ کا حق ہے جو میں دینے کے لیے آیا ہوں،
ایک بزرگ کہتے ہیں، ایک محدث کہتے ہیں کہ اگر فلاں آدمی نہ ہوتا تو یہ مالدار لوگ مجھے اپنے ہاتھ کی دستی بنا لیتے، رومال۔ دستی رومال سے کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ پوچھے جاتے ہیں، منہ پوچھا جاتا ہے۔ اگر فلاں آدمی میری مدد نہ کرتا کہ تم دین کا کام کرتے رہو اور دیکھو ہم اپنی طرف سے فکر نہ کرو، سارے خرچ کے ذمہ دار ہم ہیں، تو کیا ہوتا؟ اللہ ان کو سلامت رکھے، اللہ ان کو سلامت۔ اور پھر بعد میں وہ علماء گفتگو کرتے ہیں، ابو حنیفہ عجیب قسم کے آدمی ہیں، بتائیے اتنا پیسہ دے گئے ہم کو اور اوپر سے کہہ رہے ہیں کہ احسان نہیں ہے تمہارا بلکہ یہ تمہارا حق میں دینے کے لیے آیا ہوں۔ تو کہا اچھا کتنا دیا تھا آپ کو؟ انہوں نے کہا مجھے 10,000 دیے۔ کہا مجھے تو 20,000 دیے، مجھے 15,000 دیے۔ یہ کون کر رہا تھا؟ کون کر رہا تھا؟ جو دین کی زیادہ سمجھ جن کے پاس تھی، فقیہ اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ تبارک کبھی کبھی ظاہر بھی کر کے دیا اور کبھی کبھی چھپا کے بھی دیا۔ اللہ اسی کو فرما رہا للفقراء الذین، فقراء کا لفظ جب آتا ہے اردو میں تو لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ فقراء کا مطلب غریب، وہی مانگنے والا۔ فقراء کا مطلب کیا ہوتا ہے معلوم؟ ضرورت مند۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا؟ جتنے بندے ہیں، بادشاہ، عالم، فاضل، نبی، ولی، قطب، ابدال، سب کو اللہ نے کیا کہا؟ فقیر۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ مالدار ہے اور تم سب محتاج ہو۔ فقیر کا مطلب محتاج، ضرورت مند۔ کون ہے جو ضرورت مند نہیں ہے؟ بادشاہ بھی جا کے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے۔ اللہ فرماتا للفقراء الذین، ان غریبوں کے لیے، الذین احصروا فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں مقید ہیں، اللہ کے دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ زمین میں چلنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ کاہے کے لیے؟ کاروبار کے لیے سفر کریں۔ اللہ فرماتا ہے اور ان کا حال یہ ہے، یحسبہم الجاہل اغنیاء، ان کو جاہل ناواقف آدمی مالدار سمجھتا ہے۔ کیوں؟ کسی کے سامنے ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے۔ من التعفف، سوال نہ کرنے کی وجہ سے، تعرفہم بسیماہم، اے پیغمبر اگر آپ ان کو دیکھیں گے تو آپ پہچان جائیں گے واقعی یہ ضرورت مند ہیں۔ لا یسألون الناس الحافا، اللہ فرماتا وہ لوگوں سے لپٹ کر، چمٹ کر، اصرار کر کے سوال نہیں کرتے۔ جیسے لوگ سوال کرتے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور آخر میں آدمی جو طے کر چکا تھا اس کو نہیں دینا ہے وہ ہار جاتا ہے اور لینے والا کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہ ایک ہنر ہے، ایک سلیقہ ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے اے پیغمبر آپ ان کو پہچان لیں گے چہروں سے۔ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے وما تنفقوا من خیر، آخر میں پھر کہا جو بھی تم خرچ کرو گے فإن اللہ بھی علیم، یہ یقین رکھو اللہ کے علم میں ہے۔ کسی نے دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو وہ ضائع نہیں جائے گا۔ نیت اچھی ہونا چاہیے، مال اچھا ہونا چاہیے، ساری شرائط کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا۔ ہاں بھائی، پیر کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، تکلیف بہت ہے، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔ نام نہیں لکھا ہے، محمد زید کی محمد زرار کی مغفرت کی دعا کے لیے کہا گیا ہے۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ نسیم حافظ جی کی طبیعت خراب ہے، اسپتال میں ایڈمٹ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے اور امت کے تمام مریضوں کو۔ کیا ہے؟ مریم ذہن بہت خراب ہے، سبق یاد نہیں ہوتا، 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پانی پہ دم کریں، وہ پانی پلائیں، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے اور ذہن اچھا کر دے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذی الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنے رحمت سے قبول فرما، ایمان کامل عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، نفس شیطان کے دھوکے سے، برے کاموں سے، بری باتوں سے اے اللہ ایک ایک امتی کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس درس قرآن کو اپنی رحمت سے قبول فرما، اس کی برکت سے عقائد، اعمال، اخلاق، معاشرے کی اصلاح فرما، تمام شرکاء، تمام حاضرین کی مغفرت کا فیصلہ فرما دے۔ اے اللہ اس کی برکت سے بیماروں کو شفا عطا فرما، حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا فرما، جو دعاؤں کے طالب ہیں ان کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما، جو دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما، جہاں کہیں تیرے بندے پریشان حال ہے اے اللہ غیب سے مدد فرما،
جو ناپاک سازشوں میں مصروف ہیں اے اللہ ان کی سازشوں کو ناکام فرما دے۔ مساجد، مدارس، مراکز اسلامیہ اے اللہ سب کی حفاظت فرما، جو دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما، ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا